بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نعرے بھٹو۔ ساتھیو، آج میں ایک بار پھر بلوچستان کے سرزمین پہ کھڑا ہوں، اپنے بلوچ بھائیوں اور بہنوں کے درمیان کھڑا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ کچھ قوتیں پاکستان پیپلز پارٹی کو نشانہ بنائے ہوئے ہیں۔ وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جیسے جماعت بلوچستان کا حکومت بنائے، وفاق میں حکومت بنائے۔ اس لیے ان کو معلوم ہے کہ اگر بلاول بھٹو زرداری وزیر اعظم بنتا ہے، اگر وزیر اعلیٰ بلوچستان جیالہ بنتا ہے، تو انشاءاللہ تعالی ان کے تمام سازشیں ناکام ہو جائیں گے۔ وہ جانتے ہیں کہ میرے رگوں میں بلوچ کا خون دوڑتا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ جس طریقے سے میں بلوچستان کا دکھ اور درد کو احساس کرتا ہوں، اس ملک میں کوئی وفاقی سیاستدان میں یہ احساس نہیں ہے۔ ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ میرے بلوچ بھائی، میرے بلوچ بہن کس دکھ سے، کس مشکل سے گزر رہے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ میں شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا بیٹا ہوں اور میں بلوچستان کا شہداء کا دکھ سمجھتا ہوں۔ وہ جانتے ہیں کہ میں بلوچستان کے عوام کے مسائل جانتا ہوں۔ وہ جانتے ہیں کہ میں نہ صرف دہشت گردوں کا مقابلہ کروں گا، مگر یہ بھی جانتے ہیں کہ ان کا جو لاپتہ افراد ہے، اس کا مسئلہ کا حل بھی میں ہی نکال سکتا ہوں۔ یہ جانتے ہیں کہ جو وفاق کے خلاف اگر کوئی سازش ہے، اگر کوئی وفاق کو توڑنا چاہتے ہیں، اگر کوئی بلوچستان کے عوام اور وفاق کے درمیان دراریں پیدا کرنے چاہتے ہیں، تو واحد بلاول بھٹو زرداری ہے جو یہ سازش بھی ناکام کرے گا۔ وہ جانتے ہیں کہ ہم نفرت اور تقسیم کی سیاست نہیں کرتے۔ وہ جانتے ہیں کہ ہم بلا تفریق خدمت کرتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جو ڈرتا نہیں ہے، جو جھکتا نہیں ہے، جو گھبراتا نہیں ہے۔ ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کر تمام قوتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے، مگر اپنے عوام کے حق پہ سودا نہیں کر سکتے۔ وہ جانتے ہیں کہ پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے
جو بلوچستان کو اپنا حق دلوا سکتا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ صدر زرداری کا 18ویں ترمیم پہ اگر پوری طریقہ سے عمل درآمد ہوتا، وہ جانتے ہیں کہ اگر صدر زرداری کا NFC ایوارڈ پہ پورا طریقے سے عمل درآمد ہوتا، وہ جانتے ہیں کہ اگر صدر زرداری کے آغاز حقوق بلوچستان کے پیکج پہ پوری طریقے سے عمل درآمد ہوتا تو آج بلوچستان میں اور بلوچستان کے ارد گرد جتنے بھی سازشیں پک رہے ہیں وہ سب ختم ہو جاتے۔ وہ جانتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جو بلوچستان کے عوام کا جو اصل مسئلہ ہے، جو روزگار کا مسئلہ ہے، جو غربت کا مسئلہ ہے، جو مہنگائی کا مسئلہ ہے، یہ جانتے ہیں کہ ہم وہ واحد جماعت ہے جو ان تمام مسائل کا مقابلہ نہ صرف کریں گے مگر انشاءاللہ تعالی فتح بھی حاصل کریں گے۔ یہی تو وجہ ہے کہ ایک بار پھر میری پارٹی کو دہشت گردی کے اور دہشت گردوں کے نشانے پہ ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کی تشدد کی وجہ سے، ان کی نفرت اور تقسیم کی وجہ سے، ان کی دہشت گردی کی وجہ سے کہ شاید یہ تو بچہ ہے، یہ تو خوف زدہ ہو جائے گا، یہ پیچھے ہٹ جائے گا، یہ ان کی بھول ہے، نہیں ہٹے گا۔ یہ انہوں نے پچھلے چند دنوں میں ان سازشی قوتوں میں، ان دہشت گردوں تنظیموں نے میرے پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدواروں پہ کتنے حملے کیے ہیں۔ مستونگ میں میرے امیدوار پہ حملہ ہوا، تربت پہ میرے امیدوار پہ حملہ ہوا، 2 حملے ہوئے تربت پہ، ایک اصغر ہند صاحب پہ اور دوسرا ظہور بلیری صاحب پہ۔ بولان میں میرے امیدوار پہ حملہ ہوا، ہمارا کارکن شہید ہوئے۔ کوئٹہ میں ہمارا سابق جو صوبائی صدر ہے جھٹک صاحب، اس پہ حملہ ہوا، اور حال ہی میں یہاں آپ کے خزدار میں آغا شکیل دورانی صاحب پہ حملہ ہوا۔ ان کا یہ خیال تھا کہ یہ پیپلز پارٹی کے جیالے یہ حملے دیکھ کے گھبرا جائیں گے۔ ان کا یہ خیال تھا کہ بلاول بھٹو زرداری ان کی حملوں کی وجہ سے خوف زدہ ہو جائیں گے۔ یہ ان کی بھول ہے۔ ہم شہیدوں کے جماعت ہے، ہم بہادروں کے جماعت ہے، ہم غیرت مندوں کے جماعت ہے۔ ہمارا سر کٹ تو سکتا ہے مگر کسی دہشت گرد کے سامنے، کسی یزید کے سامنے جھک نہیں سکتا۔ ہم انشاءاللہ تعالی 8 فروری کو اپنی ووٹ کی طاقت سے 8 فروری کو انشاءاللہ تعالی ہم ان کی اپنا ووٹ کی طاقت سے ان کو دکھائیں گے۔ 8 فروری کو انشاءاللہ تعالی بلوچستان بھر میں تیروں کی بارش ہوگا، تیروں کی بارش ہوگا۔ میں بلوچستان کے خواتین کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ میری والدہ اس دنیا میں نہیں رہی
مگر انشاءاللہ تعالی میں آپ کا خدمت ویسے کروں گا جیسے ایک بیٹا اپنی والدہ کی خدمت کرتا ہے۔ میں بلوچستان کے اپنے بھائیوں کو، اپنے بہنوں کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں آپ کی طرح نوجوان ہوں۔ انشاءاللہ تعالی میں زندگی بھر آپ کا نمائندگی کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ ہم آپ کے ساتھ جو ہمارا رشتہ ہے وہ کسی ایک الیکشن کی وجہ سے تو نہیں ہے، ہمارا تو 3 نسلوں کا رشتہ ہے۔ میں آپ کا آواز بن کے اگر میں پارلیمان میں پہنچتا ہوں تو بلوچستان کے عوام کو یہ معلوم ہے کہ ان کا نمائندہ وہاں بیٹھا ہے، ان کا آواز اٹھا سکتا ہے۔ اگر میں تخت لاہور سے الیکشن لڑ رہا ہوں تو آپ کا نمائندہ بن کے تخت لاہور سے الیکشن لڑ رہا ہوں۔ میں اگر ملک کا وزیر خارجہ بنا تو آپ کے آواز بن کے دنیا بھر میں آپ کا آواز اٹھایا، آپ کا نمائندگی کی۔ اگر انشاءاللہ تعالی آپ کی ووٹ کی وجہ سے میں آپ کا وزیر اعظم بنتا ہوں تو وزیر اعظم کے گھر پہ بلوچستان کے عوام کو معلوم ہوگا کہ ان کا نمائندہ بیٹھا ہے، ان کا بھائی بیٹھا ہے، ان کا بیٹا بیٹھا ہے۔ ساتھیوں، یہ جو آج کل ملک کے حالات ہے، ایک طرف ایک تاریخی معاشی بحران ہے، دوسری طرف دہشت گرد ایک بار پھر اپنے سر اٹھا رہے ہیں، تیسری طرف تو ہمارے پورے معاشرے میں ایک بحران پیدا ہوا ہے۔ یہ نفرت اور تقسیم کی سیاست کی وجہ سے، یہ پرانی سیاست کی وجہ سے، لاہور کے سیاستدانوں کی سیاست کی وجہ سے، تخت لاہور کے لڑائی کی وجہ سے پاکستان کے عوام کو بوجھ اٹھانا پڑ رہا ہے، مہنگائی کی صورت میں، غربت کی صورت میں، بے روزگاری کی صورت میں، دہشت گردی کی صورت میں۔ ان کی حرکتوں کی وجہ سے سب کچھ مہنگا ہو چکا ہے، صرف عوام کا خون سستا ہے، صرف بلوچ کا خون سستا ہے، صرف ہمارا خون سستا ہے۔ میں ایک نئی سوچ لے کے میدان میں آیا ہوں۔ میں عوام سے درخواست کر رہا ہوں کہ چنو ایک نئی سوچ کو، چنو پاکستان پیپلز پارٹی کو، جو آپ کا ان تمام مسائل سے، آپ کو ان تمام بحرانوں سے نکال سکتی ہے۔ ہمارا عوامی معاشی معاہدہ ہے، 10 نکاتی ایجنڈا ہے، ہم نے طے کیا ہے، یہ میرا اور پاکستان کے عوام کے درمیان ایک وعدہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی میں وفاق کا جو وہ 17 وزارتیں ہیں جن کو 2015 میں ڈیوالو ہونا چاہیے تھا، جن کا سالانہ 300 ارب روپیہ خرچہ ہوتا ہے، ضائع ہوتا ہے، وہ 17 وزارتیں کو بند کر کے یہ سالانہ 300 ارب روپیہ کا رقم بلوچستان کے عوام پہ خرچ کروں گا۔ میں جو سالانہ اس ملک کے اشرافیہ کو پاکستان کی حکومت سبسڈی دلواتا ہے، آپ کی ٹیکس کی پیسہ سے جو سبسڈی دیا جاتا ہے، آپ کو معلوم ہے وہ کتنا ہے؟ سالانہ
1500 ارب سالانہ اشرافیہ کو سبسڈی کی صورت میں دیا جاتا ہے۔ میں بلوچستان کے عوام سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں یہ اشرافیہ سے یہ پیسہ چھین کے آپ کا جیب میں دلواؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ میرا وعدہ ہے بلوچستان کے عوام سے کہ آپ کی آمدنی میں نہ صرف اضافہ کروں گا مگر انشاءاللہ تعالی اس کو دگنی کر کے دکھاؤں گا۔ میرا وعدہ ہے اس صوبہ کے عوام سے کہ میں نے جس طریقے سے سندھ میں 20 لاکھ گھر بنا رہا ہوں سیلاب متاثرین کے لیے، وہاں کے جو مالکانہ حقوق ہے ان گھر میں رہنے والے خواتین کو دے رہا ہوں، ویسے انشاءاللہ تعالی میں بلوچستان کے عوام کے لیے بھی، پاکستان کے عوام کے لیے بھی 30 لاکھ گھر بناؤں گا۔ میرا وعدہ ہے، ایک لاہور کا ایک بہت ہی پرانا سیاستدان ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے 2013 میں پاکستان کا لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ختم کر دیا۔ جب بھی یہ بات کیا جاتا ہے مجھے ہنسی آتی ہے، میں پریشان ہو جاتا ہوں کہ کیا ہم کوئی دوسرا پاکستان میں رہ رہے ہیں؟ آپ اسی خزدار کے عوام سے پوچھیں، آپ میرے کمبر شداد کوٹ کے میرے لارکانوں کے عوام سے پوچھیں، آج بھی 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتا ہے، انہوں نے کب لوڈ شیڈنگ ختم کیا تھا؟ اگر انہوں نے ختم کیا تو رائیونٹ کا ختم کیا ہوگا، باقی پاکستان آج بھی اندھیرے میں ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ میں پاکستان کے عوام کو کہہ رہا ہوں کہ ان پہ ہمارا بھروسہ اب اٹھ چکا ہے۔ ہم نہ وابدہ سے امید رکھتے ہیں، نہ یہ جو وفاق کے پاور منسٹری پہ امید رکھتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنا بندوبست کریں گے۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ اس صوبے بلوچستان کے ہر ضلع میں گرین انرجی پارک بناؤں گا، اپنا سولر لگاؤں گا، اپنا ونڈ پاور لگاؤں گا، ہم اپنا بجلی بنا کے کم قیمتوں پہ اپنے عوام کو وہ بجلی پہنچائیں گے۔ اور جو غریب لوگ ہیں، جو حقدار ہیں، ان کو انشاءاللہ تعالیٰ میں 300 یونٹ مفت سولر کی بجلی دلواؤں گا۔ میں اپنے بلوچستان کو خواتین کو یقین دلانا چاہ رہا ہوں کہ میں نہ صرف آپ کی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اضافہ کروں گا مگر انشاءاللہ تعالی بلوچستان کے خواتین کے لیے بلا سود قرضہ کے بندوبست کروں گا تاکہ ہمارے بلوچستان کے خواتین اپنی کاروبار کرے، اپنی خاندان کو مدد کرے اور ملک کی معیشت میں اپنے کردار ادا کرے۔ آپ میرے بلوچستان کے چھوٹے کسانوں کو بتائے کہ بلاول بھٹو آئے گا تو اشرافیہ کا سبسڈی ختم کر کے تمام چھوٹے کسانوں کو بے نظیر کسان کارڈ دلوائے گا، اور آپ کے جیب میں پیسہ، آپ کو اگر کھاد کی سبسڈی دینی ہے تو کسی بڑی کمپنی کے بجائے میں سیدھا اپنا کسان کی جیب میں یہ پیسہ دلواؤں گا۔ آپ میرے بلوچ مزدوروں کو، محنت کشوں کو، محنت کرنے والوں کو بتائیں کہ انشاءاللہ تعالی میرا حکومت بنے گا تو میں بے نظیر مزدور کارڈ لے کے آؤں گا اور بلوچستان کے مزدوروں کو ان کا اپنا محنت کا صلہ دلواؤں گا۔ میں بلوچستان کے نوجوانوں کو، اپنے بھائیوں سے، اپنے بہنوں سے وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی میں بے نظیر یوتھ کارڈ لے کر آؤں گا اور بلوچستان کے جو بے روزگار نوجوان ہیں، جو روزگار کی تلاش میں ہیں، ان کو میں یہ کارڈ دلواؤں گا تاکہ ان کو مالی مدد ملے جب تک ان کو روزگار نہ ملے، میں انشاءاللہ تعالی بھوک اور غربت کا مقابلہ کرنے کے لیے
یونین کاؤنسل کی سطح پر بھوک مٹاؤ پروگرام چلاؤں گا. میں اپنے جو سکولز ہیں، اپنے تعلیمی اداروں ہیں، وہاں میں بلوچستان کے بچوں کو کھانا کھلاؤں گا تاکہ ہم بھوک کا مقابلہ کریں، ہم غربت کا مقابلہ کریں. میں بلوچستان کے عوام کو اپیل کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں، ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں کہ تشدد کی سیاست نہ کریں، دہشت گردی کی سیاست نہ اپنائیں. اگر قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ ملک بنایا تو قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک گولی بھی نہیں چلایا مگر پورا پاکستان بنا کے دے دیا ہمیں. آپ اپنا سیاست کرے، آپ اپنا تحریکیں چلائے پرامن طریقے سے. کسی اور کو موقع نہ دو کہ ہمارے بچوں کے، ہمارے بلوچ بچوں کا، ہمارے بلوچ بہنوں کے ساتھ ظلم ہو، زیادتی ہو. یہ ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں. یہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی تمام مسائل کا حل میں خود نکال دوں گا. وہ جو دہشت گردوں کا سر پھر سے اٹھ رہا ہے، میں خود وہ سر کاٹوں گا. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لاپتہ افراد بلوچستان کے عوام کے لیے یا پاکستان کے عوام کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے، یہ ان کا غلط فہمی ہے. ان کو معلوم ہی نہیں ہے. آپ فکر نہ کریں، میں ان کو مناؤں گا، میں ان کو سمجھاؤں گا کہ قومیں، ملک، وفاق اس طریقے سے نہیں چل سکتا. آخر کار اس ایشو کا کوئی حل تو نکلنا پڑے گا. ہم 2024 میں ہیں، پوری دنیا ہمارا مذاق اڑاتا ہے. جب کبھی ہمارا کوئی بھائی تو کبھی ہمارا کوئی بہن اس ایشو کو اٹھا کے احتجاج کرتے ہیں اور ان کو ہم جواب بھی نہیں دیتے، ان سے ہم بات بھی نہیں کرتے. مجھے تو بہت دکھ ہوا کہ جس طریقے سے جو انٹرم حکومت ہے، جو غیر سیاسی حکومت ہے، انہوں نے جس انداز سے لوگوں کے ساتھ، پروٹیسٹرز کے ساتھ انگیج کیا، وہ بالکل غیر سیاسی، غیر جمہوری طریقہ تھا. آپ کو یاد ہوگا جب صدر زرداری صدر پاکستان تھا تو کتنا سپانسرڈ تحریک ہمارے خلاف شروع کیے گئے، مگر صدر زرداری نے ہر کسی کے ساتھ سیاسی طور پہ انگیج کیا، ایک خلوص نیت کے ساتھ ان کا مسائل کا حل نکالنے کا پورا کوشش کیا. یہی طریقہ ہے کہ ہم، چاہے وہ بلوچستان کا مسئلے ہو، چاہے وہ سندھ کے مسئلے ہو، چاہے وہ پشتونخوا کے مسئلے ہو، ہم بندوق کے زور پہ تمام مسئلے حل نہیں کر سکتے. انشاءاللہ تعالی میں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی، شہید ذوالفقار علی بھٹو کی بیٹی شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی جو طریقہ کار تھا، جو صدر زرداری کے مفاہمت کا طریقہ کار تھا، اس کو اپنا کے بلوچستان کے تمام مسائل کا حل نکالوں گا. آخری بات جو میں نے پچھلی بار بھی کہا اور میں آج ایک بات پھر دہرانا چاہ رہا ہوں، کچھ قوتیں یہ سازش کرتے ہیں کہ پاکستان کے عوام آپس میں لڑ پڑے، بلوچستان کے عوام آپس میں لڑ پڑے، سندھ، پنجاب، پختونخوا کے عوام آپس میں لڑ پڑے. وہ اس تقسیم کا فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ اس لڑائی کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور پاکستان کے خلاف سازشیں بناتے ہیں. انشاءاللہ تعالی میں 8 فروری کے بعد یہ نفرت اور تقسیم کی سیاست کو دفن کروں گا. جہاں ایک طرف پاکستان کے اندر سازشیں پک رہے ہیں، ویسے پاکستان کی باہر سازشیں پک رہے ہیں. اور یہ کب تک چل سکتا ہے کہ ہمارا 4 ہمسایہ ملک ہے، تین ممالک سے ہم لڑ رہے ہیں، 3 ممالک سے ہم کاروبار تک نہیں کر سکتے. ایک ہی ہمارا دوست چین رہا ہے، ان کو بھی دہشت گرد سے لے کے کچھ قوتیں
دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم انشاءاللہ تعالی تمام ممالک سے انگیج کریں گے, چاہے وہ کشمیر کا ایشو ہو, چاہے وہ دہشت گردی کا ایشو ہو. ہم بات کر کے, ڈپلومسی کر کے, ان کے ساتھ بیٹھ کے ان تمام مسائل کا حل نکالیں گے تاکہ میرے بلوچستان کے عوام کاروبار کر سکے, ترقی کر سکے. کاروبار چاہے وہ ایران کے ساتھ کرنا چاہے, چاہے وہ افغانستان کے ساتھ کرنا چاہے, چاہے وہ بھارت کے ساتھ کرنا چاہے, یہ ان کا حق ہوگا, یہ ان کا حق ہوگا کہ اپنے عوام کی ترقی کا بندوبست کرے. ہم انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی ایک ایسی جماعت ہے جو نہ صرف پاکستان کے اندرونی مسائل کا حل نکال سکتے ہیں, پاکستان کے تمام سیاسی قوتیں, تمام سٹیک ہولڈرز کو ایک پیج پہ لے کر آ کے ایک کر کے تمام مسائل کا مقابلہ کر سکتے ہیں. مگر پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جو خارجہ سطح پر پاکستان کی نمائندگی بھی کر سکتے ہیں اور خارجہ سطح پر جو پاکستان کے خلاف سازشیں ہیں ان کا منہ توڑ جواب بھی دے سکتے ہیں. ساتھیوں, صدر زرداری نے چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور میرے بلوچستان کے عوام کی ترقی کے لیے یہ منصوبہ کی بنیاد رکھا گیا. اس کے پیچھے سوچ یہ تھا کہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور پسماندہ علاقے سے گزرتے ہوئے, دہشت گردی سے متاثر ہوئے علاقے سے گزرتے ہوئے گوادر تک پہنچے گا. ان تمام پسماندہ علاقوں کو, ان تمام دہشت گردی سے متاثر ہوئے علاقوں کو میں معاشی ترقی لے کر آئیں گے, روزگار کے مواقع پیدا کریں گے. مسئلہ کیا ہوا؟ مسئلہ یہ ہوا کہ رائیونٹ کا وزیر اعظم درمیان میں تیسری دفعہ وزیر اعظم بن گیا. اس شخص نے سی پیک کا رخ تبدیل کر دیا. جو سی پیک نے پختونخوا اور بلوچستان کے پسماندہ علاقے سے گزرتے ہوئے گوادر تک پہنچنا تھا, اس کا رخ تبدیل کر کے لاہور سے لے کے گئے اور لاہور میں آپ کا سی پیک کا پیسہ استعمال ہوا اورنج ٹرین بنانے کے لیے. اس کا نقصان سی پیک کا منصوبہ کا ہوا. بلوچستان میں جو ترقی ہونا تھا اس طریقے سے نہیں ہوا. مگر یہ میرے آپ سے وعدہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت بنے گی تو ہمارا حکومت پسماندہ علاقوں کا حکومت ہوگا. ہمارا حکومت دہشت گردی سے متاثر ہوئے علاقوں کا حکومت ہوگا. اور ہم سب سے پہلے انشاءاللہ تعالی جو پسماندہ علاقے ہیں, جو دہشت گردی سے متاثر علاقے ہیں, وہاں سے ہم اپنا منصوبے شروع کریں گے. اگر وہاں معاشی ترقی ہوگا تو پھر پورے پاکستان میں معاشی ترقی ہو سکتا ہے. آپ نے 8 فروری کو ان تمام سازشوں کو ناکام کرنا ہے. آپ نے 8 فروری کو پورے بلوچستان میں اپنی ووٹ کی طاقت سے ان تمام سازشی قوتوں کو شکست دلوانا ہے, تیر پہ تھپا لگانا ہے, تیر کو جتوانا ہے. بلوچستان کا نشان کیا؟ خوددار کا نشان کیا؟ غیرت مندوں کا نشان کیا؟ بہادروں کا نشان کیا؟ شہیدوں کا نشان کیا؟ محترمہ بینظیر بھٹو کا نشان کیا؟ میرا نشان کیا؟ آپ کا نشان کیا؟ جیت کا نشان کیا؟ نعرے